السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نکاح نامے کے متعلق ہے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکاح نامہ کے جو کالم ہیں ان کو کیسے فل کرنا ہے، اور نکاح نامے کے بارے میں جو معلومات ہے وہ اس لیکچر میں ہم آپ کو دیں گے. یاد رکھیے گا کہ عدالتوں میں بہت زیادہ لٹیگیشن جو ہے نکاح نامے کے متعلق ہے. نکاح نامے کے اندر جو ہے وہ فراڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے پاس اور انٹریز ہوتی ہیں، وائف کے پاس اور انٹریز ہوتی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا ٹاپک کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈسکس کریں گے آپ سے. سارے کا سارا جو لیکچر ہے یہ دھیان سے سنیے گا. لیکن ٹاپک پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل افرا سیاب ماحول ایڈوکیٹ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی نکاح کا رجسٹر ہوگا اس کے 50 لیوز ہوں گے جن کو کنزیکٹیولی نمبر دیا جائے گا، اور ہر لیف جو ہے وہ کوادروپلیکیٹ ہوگا. اور جو نکاح رجسٹرار ہے از پیڈ بائی برائڈ گروم. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اور معلومات جو ہے وہ دے لوں کہ جو حق مہر ہوتا ہے، حق مہر اگر 2000 سے زیادہ ہو تو ہر 1000 روپے کے لیے 1 روپیہ اضافی دینا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینے ہوں گے. اب جتنی بھی آپ حق مہر کے لیے روپے دیتے ہیں اس میں سے جو 80% ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے اپنے پاس رکھتا ہے. 20% جو ہے 20% وہ یونین کونسل میں جمع کروا دیتا ہے. اب نکاح رجسٹرار جو ہے اس کے لیے جو ہمیں ریلیونٹ لا ملتا ہے، ریلیونٹ پروویژن ملتی ہیں، وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 اور اس کے رولز میں سے. یہاں میں آپ کی معلومات میں اور اضافہ کرتا جاؤں کہ ٹوٹل جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 کاپیاں ہوتی ہیں. جو اوریجنل ہوتی ہے، جو نکاح رجسٹر ہوگا، ایک اس کے ساتھ اٹیچ رہے گی یعنی رجسٹر کے ساتھ، دوسری کاپی برائڈ کو ملے گی، تیسری کاپی برائڈ گروم کو، اور چوتھی کاپی یونین کونسل کو دی جائے گی. اب یہاں پر آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ اب نکاح کے جتنے کالمز ہیں 25 کالمز ہیں، ان تمام کالمز کو فل کرنا ضروری ہے. اگر جو نکاح رجسٹرار ہے وہ تمام کے تمام کالم فل نہیں کرتا تو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں سزا ہے. کہ سزا کیا ہے؟ 1 ماہ امپریزنمنٹ ہے اور 25,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، نکاح نامے کی طرف. کہ نکاح نامے کے یاد رکھنا ہے ٹوٹل 25 کالمز ہیں. اگر ہم مسلم فیملی لا آرڈیننس کے ساتھ جو رولز ہیں وہ رولز دیکھیں، رول 8، 10، 11 اور 12. وہاں پر اب فارم 2 دیا گیا رولز میں، جس میں نکاح نامے کے 25 کالم ہیں جن کو آج ہم تفصیلاً آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جو نکاح نامے کے اندر انٹریز ہوتی ہیں انہیں پریزمپشن آف ٹرسٹ بھی حاصل ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے. سب سے پہلے
نکاح نامہ میں لکھا گیا اوپر فارم نمبر 2. اب اس کے لیے انہوں نے رول لکھا ہے کہ رول 8 اور 10 دیکھیں. اس کے بعد مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت جو رولز ہیں، رولز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. سب سے پہلے آگے آپ نے لکھنا ہے سیریل نمبر، پھر جو بھی رجسٹر نمبر ہوگا وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد جو پہلا کالم ہے وہ آئے گا وارڈ موضع. جس وارڈ یا موضے کے آپ ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد جس ٹاؤن میں آپ آ رہے ہیں، جس یونین میں آپ آ رہے ہیں، جو بھی یونین کونسل آپ کی ہوگی اس کا آپ نے نام لکھنا ہے. پھر آگے تحصیل اور تھانہ کا نام وہ آپ نے وہاں پر لکھ دینا ہے. پھر آتا ہے ہمارے پاس ضلع کا نام، جیسے ضلع کون سا ہے، لاہور ہے، راولپنڈی ہے. اب اس کا نام لکھنا ہے جس میں یہ شادی جو ہے ہوئی ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کالم نمبر 2. کالم نمبر 2 میں دلہا اور اس کے والد کا نام ما ان کی سکونت بالترتیب. اب یہاں پر دلہے کا نام آ جائے گا، دلہے کے والد کا نام آ جائے گا، اور جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے. جیسے ABC سن آف DEF، آگے آپ نے ہاؤس نمبر، اسٹریٹ نمبر، وہ ساری چیزیں جو ہیں، سٹی کا نام، تحصیل کا نام، یہ چیزیں آپ نے مینشن کر دینی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اسی میں یہ آتا ہے کہ قومی شناختی کارڈ نمبر کیا ہے. یاد رکھنا ہے جو ہمارے پاس چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شادی کے لیے جو عمر ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے. میل کی صورت میں 18 سال، اور فیمیل ہوگی تو 16 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اب قومی شناختی کارڈ نمبر جو بھی ہے وہ مینشن کر دینا ہے. پھر آتا ہے جی تھرڈ نمبر پہ، جو تھرڈ کالم ہے دلہا کی عمر یا تاریخ پیدائش. یہاں پہ آپ نے دلہا کی تاریخ پیدائش یا عمر جو بھی آپ کو پتہ ہے وہ یہاں پر مینشن کر دینی ہے. پھر آتا ہے جی کالم نمبر 4، دلہن اور اس کے والد کا نام معین کی سکونت بالترتیب. دلہن کا نام آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پر آگے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں دلہن کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام، اور جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں وہ آپ نے لکھ دینے. اس کے بعد اگر دلہن کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہے تو وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. پھر آتا ہے جی کالم نمبر 5، آیا دلہن کماری ہے یا بیوہ ہے یا متعلقہ ہے. اگر وہ کماری ہے تو کماری لکھ دینا ہے، بیوہ ہے تو بیوہ لکھ دینا ہے، یا متعلقہ ہے تو وہ آپ نے مینشن کر دینا ہے. آگے پھر آتا ہے جی 5A، اگر دلہن بیوہ یا متعلقہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد اور نام. اگر دلہن بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، جو بھی اس کے بچے ہوں گے ان کا نام اور ان کی تعداد جو ہے وہ نکاح نامے کے اندر مینشن کر دینی ہے. پھر آتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ کالم نمبر 6، جس میں دلہن کی عمر یا تاریخ پیدائش لکھ دی جاتی ہے. جیسے 1/1/2001. اس کے بعد 7واں کالم ہے، اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام ماولدیت و سکونت وہ مینشن کر دینا ہے. دلہن کی طرف سے کوئی وکیل جو بھی مقرر ہوگا، اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا وکیل مقرر، یوزلی ریلیٹیوز میں سے ہوتے ہیں، تو اس کا نام ماولدیت اور جہاں پر اس کی رہائش ہے وہ مینشن کرنی ہے. پھر قومی شناختی کارڈ نمبر اس کا لکھنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کالم نمبر 8 آتا ہے، دلہن کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام ماولدیت و سکونت اور ان کی دلہن کے ساتھ رشتہ داری. اب یہاں پہ
گواہوں کے نام، ماولدیت اور ان کی رہائش اور ان کی جو دلہن کے ساتھ رشتہ داری ہے وہ لکھ دینی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے وہاں پر نہیں لکھ دینے. اس کے بعد کالم نمبر 9، اگر دلہا کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام ماولدیت و سکونت. اگر دلہا کی طرف سے کوئی وکیل مقرر ہوا ہے تو اس کا نام، پتہ اور اس کے والد کا نام وہ مینشن کر دینا ہے. پھر آتا ہے ہمارے پاس کالم نمبر 10، دلہا کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام، ماولدیت و سکون. اب یہ دلہا کے وکیل کے تقرر کے بارے میں ہے، گواہوں کے نام آ جائیں گے اور جو بھی ان کی آگے نام، پتہ، ولدیت، یہ چیزیں مینشن کرنی ہیں. پھر آتا ہے جی کالم نمبر 11، شادی کے گواہوں کے نام، ماولدیت و سکونت. اب شادی کے جو گواہ ہوں گے ان کے نام لکھ دینے ہیں اور اس کے بعد ان کی ولدیت کا لکھنا ہے. پھر جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ مینشن کرنا ہے. پھر اس کے بعد کالم نمبر آ جاتا ہے 12، جس میں شادی سر انجام پانے کی تاریخ لکھ دی جاتی ہے. جو بھی ڈیٹ، جس ڈیٹ کو بھی ہوا، اگر آج کی ڈیٹ لکھ لیں. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شادی سر انجام ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 27 جولائی 2020، وہ آپ نے تاریخ مینشن یہاں پر کر دینی ہے. اس کے بعد نیکسٹ کالم نمبر ہے 13، یہاں پر ڈاور کی رقم. اب ڈاور کی کتنی رقم آپ مینشن کرتے ہیں، 1 لاکھ کرتے ہیں، 5 لاکھ کرتے ہیں، وہ یہاں پر مینشن کر دی جائے گی. ڈاور کے بارے میں آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ڈاور جو ہے 2000 روپے سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو پھر ہر 1000 کے پیچھے جو ہے آپ کو سرٹن جو فیس ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو فیس دینی پڑے گی وہ 20 روپیز ہے. اس کے بعد پھر کالم نمبر 14 ہے، مال کی رقم کتنی معجل ہے، کتنی غیر معجل ہے، کتنی پرومپٹ ہے، کتنی ڈیفرڈ ہے. یہ مینشن کرنا ہے کہ کتنی جو ہے وہ موقع پر دی گئی، کتنی جو ہے وہ بعد میں دی جائے گی. ڈیفرڈ ڈاور کے بارے میں یہ ہے کہ ڈیفرڈ ڈاور جو ہے یہ 2 صورتوں میں ملتا ہے، یا طلاق کی صورت میں یا ہسبینڈ کی ڈیتھ کی صورت میں. اس کے بعد نیکسٹ کالم نمبر 15 ہے، آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا، اگر کیا گیا تو کس قدر. شادی کے موقع پر جتنا جو ہے وہ دیا گیا اور کس قدر، یہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد کالم نمبر 16 ہے، آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی، اگر دی گئی تو اس جائیداد کی سرعت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ جو ہیں وہ گولڈ لکھ دیتے ہیں، گولڈ کی آگے قیمت مینشن کر دیتے ہیں، 10 تولے سونا جس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ ہوگی. یاد رکھیے گا جو ہماری لیٹیگیشن ہے نا، زیادہ ایشو جو ہے وہ 13 کالم سے لے کر 16 کالم تک ہے. لوگ جو ہیں یوزلی حق مہر جو ہے وہ زیادہ لکھ دیتے ہیں، یا وہ لکھ دیتے ہیں کہ کوئی جو جائیداد جو کالم نمبر 16 میں ہے، زمین کے کچھ جو ایکڑ ہیں وہ مینشن کر دیے. اب یہاں پر آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی انٹریز ہیں جو آپ نے لکھ کے دے دیا ہے وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. اور یہاں پر بہت ساری ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ جو نکاح نامہ میں انٹریز ہیں ان کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ کالم پہ. اب کالم نمبر 17 ہے، خاص شرائط اگر کوئی ہو. یہاں پر اگر کوئی شرط ہے تو وہ مینشن کی جائے گی. اس کے بعد کالم نمبر 18،
آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا تو کون سی شرائط کے تحت؟ یوزلی پریکٹس ہے کہ نہیں کیا جاتا، لیکن مسلم فیملی لا آرڈیننس میں بھی ہے کہ طلاق کا جو حق ہے یہ عورت کو تفویض کیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت کو طلاق تفویض کا حق دیا جائے تو پھر مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت یاد رکھیے گا جو نوٹس وغیرہ بھیجنا ہوتا ہے وہ پھر اگر وائف ہے تو اس کے لیے بھی کمپلسری ہے، اور وہ بھی ہسبینڈ کو طلاق دے سکتی ہے۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ کالم نمبر 19 ہے، آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ بالکل، یہ اکثر جو ہے نکاح نامے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ طلاق کی صورت میں 5 لاکھ روپے دینا ہوں گے۔ پھر نیکسٹ کالم ہمارے پاس 20 آتا ہے، آیا شادی کے موقع پر مہر و نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویزات تیار کی گئی ہیں؟ اگر کی گئی ہیں تو اس کے مختصر مندرجات۔ یوزلی پریکٹس یہی ہے کہ یہ نہیں کی جاتی ہیں، یہاں پر یہ کالم جو اس میں نہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کالم نمبر آتا ہے جی ہمارے پاس 21، آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت آربیٹریشن کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے؟ اس پر میرا ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر تھا کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی، وہ آپ دھیان سے سنیے گا، اس میں میں نے مکمل جو ہے ڈیٹیل بتائی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کالم ہے اسی کی 21A، آیا دلہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ ہے؟ اس کے بارے میں مینشن کیا جائے گا۔ پھر ہے، آیا دلہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں؟ اگر دلہا رنڈوا یا طلاق یافتہ ہے تو اس کے بچوں کی تعداد اور نام۔ اگر رنڈوا یا طلاق یافتہ ہے دلہا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل، اور اگر بچے ہیں ان کی تعداد اور نام لکھنا ہوگا۔ پھر آتا ہے جی نیکسٹ کالم نمبر 22، نمبر تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی۔ اس پہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آج اس پہ میرا لیکچر جو ہے وہ آ چکا ہے آربیٹریشن کونسل پہ، کہ جو اجازت وغیرہ لینی ہے اس حوالے سے۔ پھر ہمارے پاس کالم نمبر 23 ہے، نکاح خواں کا نام اور ولدیت ما پتہ۔ اب جو نکاح کروانے والا ہے اس کا نام XYZ، جو بھی آپ ساتھ اس کا جو ولدیت ہے ساتھ میں اس کا ایڈریس آ جائے گا۔ پھر کالم نمبر 24، شادی کو درج رجسٹر کرانے کی تاریخ، جو بھی تاریخ رجسٹر کرانے کی ہوگی وہ مینشن کر دی جائے گی۔ 25 پر ہے فیس رجسٹریشن جو ادا کی گئی ہے۔ پھر 25 کالم کے بعد کچھ اور کویف ہیں جن میں یہ ہے، دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط، ساتھ ہی دلہا کے وکیل کے تقرر کے گواہان کے دستخط، دلہن کے دستخط، دلہن کے وکیل کے دستخط، شادی کے گواہان کے دستخط، دلہن کے وکیل کے تقرر کے گواہان کے دستخط، پھر نکاح رجسٹرار کے دستخط اور مور نکاح خواں کے دستخط، اور نیچے جو ہے وہ سٹیمپ لگا دی جاتی ہے۔ یہ آج کی ہماری ڈیٹیل تھی جس میں ہم نے آپ کو نکاح نامہ کے جتنے کالمز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ سارے کے سارے کالم جو ہیں یہ فل کرنے ہیں۔ اگر سارے کے سارے کالم فل نہیں ہوں گے تو اس کے پینل کانسیکوینسز میں بتا چکا ہوں کہ اس کی سزا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں آپ، 0345464423۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔